ہزاروں کی تعداد میں ہمارے خوبصورت پھولوں کو مسل کے رکھ دیا گیا. ہم آواز اٹھانے کی بھی قابل نہیں. ہمارے اندر یہ بھی جرت نہیں ہے کہ ہم ایک مضبوط آواز بن کر ان اپنے بچوں کے حوالے سے آواز اٹھائیں، خواتین کے لیے آواز اٹھائیں، مردوں کے لیے آواز اٹھائیں. ہم تو خاموش تماشائی ہیں. ہم بحیثیت ملک پیرالائزڈ ہیں سب کے سامنے. ہم تو بول ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر تو جرت ہی نہیں ہے. ہمارے اوپر تو یہ پابندی ہو جائے گی، وہ پابندی ہو جائے گی. ہم تو صرف اس چکر میں اپنی پابندیوں کو بچانے کے لیے. لیکن یاد رکھیں، میں آپ کو تاریخی حوالہ جات نہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں دوں، کبھی بھی نیور ایور جو بھی اہل باطل ہیں وہ مسلمانوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے. کسی صورت میں بھی وہ قبول نہیں کریں گے کہ یہ ان کی معیشت مضبوط ہو، ان کی سیاست مضبوط ہو، ان کی معاشرت مضبوط ہو، یہ لوگ مضبوط ہوں. مسلمانوں کے لیے المیہ ہے کہ کوئی ان کو مضبوط نہیں ہونے دے گا دنیا میں. جب مغلوب ہوتی ہیں قومیں تو پھر ان کی روایات ختم ہوتی ہیں، ان کی معاشرت ختم ہوتی ہے، ان کی سیاست ختم ہوتی ہے، ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ کوئی برقرار نہیں رکھ سکتی. آج ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. ہم جس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی ایک گرداب نہیں ہے کہ سیاسی گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا ہم معاشی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اخلاقی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. گرداب ہیں تو یعنی ایک سے اگر نکلیں تو دوسرا تیار ہے، دوسرے سے نکلیں تو تیسرا تیار ہے. اخلاقی طور پر ہماری کیا پوزیشن ہے، سیاسی طور پر ہماری کیا حالت ہے، معاشی طور پر ہماری کیا حالت ہے. ہم نے حق کو کبھی حق کہا ہی نہیں، باطل کو کبھی باطل کہا ہی نہیں. ہمارے اندر یہ قوت ہی نے ختم کر دی گئی ہے کہ تم حق کو حق نہیں کہہ سکتے، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے. اگر کہو گے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو. کبھی بھی تم باطل کو باطل کہو نہیں کہہ سکو گے. ہمارے تو تعلقات خراب ہوتے. اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہماری وہ پامردی کدھر ہے جو اللہ جو ہے وہ ہمارے اوپر بھروسہ فرمائے؟ وہ پامردی ختم ہو گئی ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دنیا کے محتاج ہونا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اللہ کی ذات کے محتاج ہونے کی. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے مرہون منت ہو جاتے ہیں. ایک غیرت، ایک جو قوت انسان کے اندر ایمانی غیرت کی ہوتی ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہم سے نکل گئی ہے. ہم بحیثیت قوم، بحیثیت عوام، بحیثیت مسلمان کوئی اصول اور ضابطہ ہی نہیں، کوئی اصول اور ضابطہ نہیں. اچھائی اور برائی کے پیمانے ہم نے توڑ دیے ہیں. صرف ایک پیمانہ ہے، بس دولت حاصل کرنی ہے، جیسے بھی حاصل کرنی ہے، جائز ذریعے سے ناجائز ذریعے سے. معیشت کو درست کرنا ہے، ایمان کو درست کرنا ہماری کبھی ترجیحات میں شامل نہیں رہا. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا ایمان بچ جائے گا اگر یہ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. صحابہ تو یہ کرتے تھے کہ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے. ہم کہتے ہیں دنیا ہاتھ میں رہے، ایمان جاتا ہے تو چلا جائے. ایمان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ مضبوط ہے تو سب کچھ ہے، یہ مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی مضبوط نہیں ہے. ہمارے تصورات یورپ نے بدل دیے، مغرب نے بدل دیے ہیں. ہم مسلمان کمزور مسلمان کے طور پر آج اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہی چیز انسانی دنیا میں قوموں کو مغلوب کرتی ہے کہ جب آپ اپنے نقطہ نظر سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں،
ضابطۂ حیات سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں نا، اللہ نے نبی کی سیرت کو کس لیے من و عن زندہ رکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کو کس طرح بغیر تحریف کے محفوظ ہے قرآن مجید، کیوں ہے؟ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے پاس آ جائے گا، قرآن چلا جائے گا، نبی کی سیرت چلی جائے؟ اللہ نے ہمارے لیے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی قرآن مجید محفوظ ہے، سنت رسول محفوظ ہے، سیرت رسول محفوظ ہے۔ اگر محفوظ نہیں ہے تو ہمارا عمل محفوظ نہیں ہے، اور وہ ضرورت ہے کسی امام برحق کی جو ہمیں اللہ کا راستہ دوبارہ دکھائے، ایک ایسا راستہ جو ہم میں اللہ کی ذات پر وہی اعتماد اور وہی یقین دلائے جو انسان کو اندر سے مضبوط کرے، انسان کے دل و دماغ کو مضبوط کرے اور انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کوئی رہبر و رہنما عطا فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔